یوم القیامت آغاز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اندھیا کر کے میں اٹھاؤں گا ایسے بندے کو وَانْحَارَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر میں بولو اعراض کیا پھوٹ ریا، ایسے بندے کو قیامت والے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا کہ جس وقت ساری خلقت قبر کے اندر اٹھائی جائے گی، ایک وہ بندہ ہے جس اللہ کے نال یقین رکھے، اللہ کے مذہب کو اس قرآن پاک کے نال فٹ کیتا ہے، اس قرآن کے پیچھے رہ کے پڑے اپنے پیچھے سے مذہب کو اپنے مذہب کی دھاڑ بھی کیتی ہے، اپنے مذہب کی سائڈ بھی لینا رہ گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی کرتا رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی کرتا رہ گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل بھی کرتا رہ گیا ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگ جس وقت اٹھائے جان گے قبراں دے اندروں، قیامت کا میدان ہے، حشر کا میدان ہوئے گا، اللہ رب العزت انہاں بندیاں واسطے نوری فرشتیاں نوں فرمائے گا او میرے فرشتیو چلے جاؤ، اج میں سواریاں دا انتظام پہ کوئی نہیں کیتا، چلے جاؤ میرے بندے خالص بندے میرے اٹھ کے قبراں دے اندروں آ رہے نے، انہاں واسطے تسی سواریاں بن جاؤ۔ اللہ پاک دے حکم دے نال نورانی سواریاں اللہ رب العزت انہاں کو عطا کرن گے، دیکھو نورانی سواریاں دے سے بیٹھ کے اللہ پاک فرمان گے فیہ ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ، بہشت کے 10 دروازے کھلے پائیں، جتوں تہاڈا دل کردا ہے اندر چلے جاؤ، مگر اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہونے جنہاں نے اپنے مذہب کو پہچانیا نہیں، جنہاں نے اپنے مذہب کو پہچانیا نہیں، جنہاں دا مذہب کوئی نہیں، یا جنہاں نے اپنے مذہب کی تھڑ نہیں کیتی، یا جنہاں نے مذہب بھی اختیار کیتا ہے مگر اپنے مذہب کو قرآن پاک کے نال فٹ نہیں کیتا، ایسے لوگوں کی جس وقت واری آئے گی اللہ پاک فرماتے ہیں آما میں انہاں نوں اندھیا کر کے اٹھاواں گا قیامت والے دن، جس وقت قیامت والے دن انہاں نوں اندھیا کر کے اٹھایا جائے گا، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، اس واسطے اللہ رب العزت انہاں نوں اندھیا کر کے اٹھان گے تاکہ قیامت کا میدان لگ چکا ہے، بڑے تھلتر بولا بھی ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے، متے انہاں دی نظر جنت دی دیواراں تے نہ پے جائے، میں رب نے چاہتا کہ یہ وجہ پلید بندے پلید انساناں دی اپنی نظر بھی میری جنت دی قدرت دے تے پے جائے۔ ایسا اللہ کا باغی بندہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے بندے واسطے میں رب یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ جنت کی دیواراں تے نظر پے جائے۔ تائیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اے مومنو اے مسلمانوں اس دنیا دے اتے رہ کے میری حداں نوں نہ توڑیا جے، ہر چیز برداشت کر لیا جے، زندگی اوکھی گزار لیا جے، مگر میں رب دی حداں نوں نہ توڑیا جے۔ جس قوم نے جس قبیلے نے بھی اللہ پاک دی حداں نوں توڑیا ہے اللہ رب العزت نے کدے بھی انہاں نوں کامیاب نہیں کیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمانا ہے اور انسان دے ذمے خاص کر کے امت محمد رسول اللہ دے ذمے صرف اور صرف جرم ہی لگنا ہے کہ اساں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر کی سنت سی قرآن، اللہ دے پاک پیغمبر کی سنت سی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، مگر اساں اللہ دے پاک پیغمبر کی سنت کو ترک کر دیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن کتا بنا کے تینوں میں اٹھاواں گا، سور بنا کے اٹھاواں گا۔ آج کسی نے آکھیا جائے گا کہ بادشاہ اتنا بڑا مولوی اتنا بڑا پیر تمہیں قرآن کی سمجھ آئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جانے قیامت سے پتہ لگے گا کہ کیڑا تیرا پیر سی کیڑا تیرا مرشد سی جس کے پیچھے لگ کے تو میں رب نوں بلا دیتا، پھر محمد رسول اللہ کی سنت زندہ سنت تیرے گھر دے اندر پئی رہی، تیرے گھر دے اندر رولدی رہی، تو میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل نہ کیتا، اپنے مولویاں دے مگر اپنے جھوٹا پیراں دے پیچھے اپنے بادشاہاں دی گلاں کردا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں